جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور درود شریف پڑھنے میں آہستہ مشغول رہا. الحمدللہ جل وعلا، وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفیٰ ونبیہ المجتبیٰ وامینہ علی وحی السماء قائد الخیر کلہ فی الدنیا والعقبیٰ شافع الشفعاء یوم الجزاء وعلى آلہ النجباء واصحابہ الاتقیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بہدیہم اقتدى وبآثارہم اقتفى من المفسرین والمحدثین والفقہاء الى یوم الجزاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سئل عائشة الصديق رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اما تقرؤون القرآن كان القرآن خلقه. رواه الشيخان. لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد. حسن یوسف دمی ساید بیزاداری آنچ خوبا ہمدارند تو تنہا داری. اے آنکھ ہما رحمت و مہدات قدیری باران صفت بحر و سمت ابر و متیری. معراج تو کرسی شدہ و سبع سماوات حقاً کے نذیری تو الحق کے بشیری. ختم رسل و نجم سبل صبح و ہدایت حقا کے نذیری تو الحق کے بشیری. آدم بصف محشر ذریت آدم در ذل روایت کے امامی و امیری. عالم کے بود مرکز ہر دائرہ یکتا عالم کی تو آئی کی تو بھی مثل و نظیری. ادراک بخت مست و کمالست بخاتم عبرت بخواتیم کے در دور آخری. حق است و حق ہست چو ممتاز از باطل آدین نبی ہست اگر پاک ضمیری. عقدہ تقدیر کے از کسب نشد حل حرفی تو کشودہ کے خبیری و بصیری. میرے بزرگوں، محترم بھائیوں اور عزیز سامعین، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. صحیح قول کے مطابق جس کا انکار نہیں کیا گیا، اس ماہ محترم کے 12 تاریخ کو ختم الرسل اور قائد الخیر کلہ اسعد السادات الانبیاء وانجمن النجوم الاولیاء والصلحاء الى یوم الجزاء شافع الشفعاء یوم الجزاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ وامین اللہ علی وحی السماء کا وصال ہو چکا ہے 12 ربیع الاول کو. اس لیے اس کو 12 وفات کہتے ہیں. بعض اسلامی ملکوں میں 12 وفات کے عنوان سے 12 ربیع الاول معروف ہے. ہمارے یہاں بھی زبان عام و خاص وہ 12 ربیع الاول کے ساتھ گویا ہے، اس لیے 12 وفات کہلاتی ہے. ولادت باسعادت بھی اصح اقوال کے مطابق ربیع الاول کے 8 یا 9 کو ہے. محمود پاشا مصری نے تقویم الاسلام
اسلامی جنتری کے حساب سے ثابت کیا ہے کہ ولادت با سعادت 12 ربیع الاول نہیں ہے. مولوی احمد رضا خان صاحب نے بھی تحقیقاً یہی لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول ہے اور ولادت اس کے علاوہ کوئی تاریخ ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. مسئلہ ولادت یا وفات کا نہیں ہے، مسئلہ بعثت کا ہے اور رسالت اور نبوت کا ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ کا حکم ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری بجا لاؤ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمان برداری اپناؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. تفسیر مدارک التنزیل میں ابو عبداللہ احمد نصفی حنفی نے اس جگہ لکھا ہے فمن ادعا محبته وخالف سنت رسوله فهو كذاب وكتاب الله يكذب. جس نے اللہ یا اللہ کے رسول کی محبت کا دعویٰ کیا اور پھر سنت کے خلاف چلنے لگا اور سنت نہیں اپنائی تو یہ سچا نہیں ہے. اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت اور اسلامی زندگی اس کو غلط کہہ رہی ہے. ایک عربی شاعر بھی کہتا ہے کہ تعصر رسول و تظہر حبہ ان ھذا فی الفعال بدیع. آپ تو حضرت کی مخالفت کر رہے ہیں اور پھر محبت کے بھی دعوے کرتے ہیں. خدا کی قسم یہ تو عجیب کام ہے. لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع. اگر آپ کی محبت میں سچائی ہوتی تو آپ پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری بجا لاتے، کیونکہ ہمیشہ محب جو ہوتا ہے وہ محبوب کے آداب محبت اطاعت بجا لاتے ہیں. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. اسلام کسی لیلا مجنون یا عشق اور معشوقے کا مذہب نہیں ہے جس میں کوئی دعویٰ کرتا رہے اور اس کا کوئی ثبوت نہ دے. قرآن شریف میں اللہ نے یہود و نصارا کو کہا ہے کہ فاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اپنے دعووں پر دینی دلیل پیش کر لو تب تم سچے مانے جاؤ گے، اور اگر تمہارے دعوے کی دلیل نہیں ہے یا تم مخالفت انبیاء کے مرتکب ہو تو تم اللہ اور اللہ کے بندوں کے ہاں کذاب ہو، دروغگو ہو. تمہیں کوئی صدق اور صفا اور وفا نہیں پائی جاتی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی سیرت صورت، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی حیات جاویداں ایک شیرین داستان ہے، ایک زرین کائنات ہے. اس کے اصول اور فروع و آداب معلوم ہے. ہاں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو رہا تھا اور اس سے پہلے مسلمان راستے میں آ کے ٹھہرے تھے، کچھ احوال معلوم کر رہے تھے، اور بعض کہتے حدیبیہ کا موقع ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ بہت محبت کرتے تھے. آپ فرماتے تھے العم و سن والاب،
چچا تو باپ کا یادگار ہے، باپ نہیں ہے تو چچا ہوتا ہے، بس آدمی دیکھ دیکھ کے سیر نہیں ہوتا۔ خالد بن ولید نے کہیں تھوڑی سی سختی کی تو آپ نے خالد کو بہت ڈانٹا اور کہا تم واپس جہنم جانا چاہتے ہو کیا؟ تجھے معلوم نہیں کہ عباس پیغمبر کا چچا ہے، تم کس طرح کلام ان سے کرتے ہو؟ توبہ کرو کہیں دوزخ میں نہ جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ اہل بیت سے اور آل رسول سے بھی محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ آگے محبت کرنے والوں میں کچھ فرق ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حسن حسین اور آل بیت سے محبت کرتے ہیں تو وہ کربلائی خیالات کو آگے اٹھاتے ہیں۔ وہ تو ایک ظلم ہوا ہے اور یقیناً یزیدیوں کی طرف سے بدترین ظلم واقع ہے۔ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند سب متفق ہے کہ یہ برا ہوا ہے، اور حسین محبوب تھے، حسین محترم تھے، حسین اسلام کا سرمایہ تھا، لیکن اس کا یہ طریقہ جو تم نے ایجاد کیا ہے اس سے نہ حضرت حسین کو کوئی فائدہ و ثواب ہے، نہ ان کی تحریک کو، نہ ان کے پیغام کو۔ حسین کا اختلاف یزید سے کیا تھا؟ یزید سمجھتا تھا کہ دربار آزاد رہا ہے، جیسے ہماری حکومت عدالت کو کہتی ہے نا کہ ریاست کو کام کرنے دے، اس طرح یزید سمجھتا تھا کہ دربار جو ہے بادشاہ کا وہ آزاد رہے اور اس پر کوئی قطعان نہ ہو، جبکہ حضرت حسین اور صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، اسلام ہر جگہ ایک جیسے نافذ ہوگا، اور دربار بھی آپ سے پہلے جو دربار ہوئے سب کے سب اسلام کے پابند رہے۔ آج بھی بادشاہان، ملکی سربراہان، چند دنوں کے مہمان حکمران انہی خیالات کے شکار ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کہا جائے اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، حالانکہ ان کے افعال ملک کے لیے اور رعایا کے لیے نہایت افسوسناک ہے اور نقصان پذیر ہے، جن سے ان کو توبہ طائب ہو کر پیچھے ہٹنا چاہیے۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور ان کی دوستی تھی ابو سفیان سے، جو اس وقت مشرکین کے سردار تھے، کیونکہ ابو جہل بدر میں مارا گیا تو پھر ابو سفیان ہی سربراہ تھا اہل مکہ کا۔ وہ بات چیت کرنے آیا اور بات چیت لمبی ہو گئی۔ جب ابو سفیان نے اجازت مانگی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو کہا کہ ٹھہراؤ نے اس کو اپنے پاس، رات یہی رہے۔ پیغمبر ہر چیز میں پیغمبر ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ عباس کو کیوں خیال نہیں آیا، پیغمبر کے خیالات بڑے بلند و برتر ہوتے ہیں۔ عباس نے ابو سفیان کو کہا کہ آج رات یہی رہو، کہا بہت اچھا۔ تو وہ بیٹھے رہے اور عبادت ہو رہی تھی، اور رات کو صحابہ اٹھ کے اور پھر فجر کی جماعت ہونے لگی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر پڑھائی۔ جب سورج نکل آیا تو ابو سفیان اجازت مانگنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے کہا اس سے پوچھو کہ رات کیسے گزری ہے اور اس نے مسلمانوں کو کیسے پایا۔ حضرت عباس نے پوچھا تو ابو سفیان نے کہا میں نے یہ محسوس کیا اور میں یہ سمجھ گیا کہ یہ جو کہے تم وہی کرو گے۔ حضرت عباس نے کہا کچھ بھی نہیں سمجھو، خاک بھی نہیں سمجھو، یہ کہیں گے نہیں، کہنا تو بہت بڑی بات ہوگی، وہ تو ہم پر فرض ہو جائے گا، ان کا منشا اور رضا معلوم کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ دیکھو حضرت نے ایک ہی دفعہ کہا اللہ اکبر، ہم نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ باندھ دے، پھر جب اللہ اکبر کہا رکوع میں گئے،
پھر جب اللہ اکبر کا ہم سجدے میں گئے، بس صرف وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، آگے ہمیں اس کا منشا معلوم ہے کہ اس وقت اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے۔ تو دیکھو ابو سفیان کو سمجھا رہے ہیں تو کہتے ہیں پیغمبر کا منشا، پیغمبر کس چیز سے خوش ہوتے ہیں۔ اب یہ لوگ ہمارے جو بھائی ہے یہ میلاد مناتے ہیں، جشن کرتے ہیں، ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو کے اور اہل سنت والجماعت اور احناف ہو کر نقشبندی اور سروردی اور چشتیان اور قادری ہو کر اس طرح کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پیغمبر اس لیے آئے ہیں کہ ان کی زندگی منائی جائے یا ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنائی جائے؟ بس یہ فرق ہے اہل سنت میں اور اہل بدعت میں، کہ بدعتی صرف منانے کو دین سمجھتے، اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور پھر سارا کام غلط، فضول کام۔ ارے گھروں کے سامنے چراغاں کرو، ارے بتیاں جلاؤ، سرکاری بجلی چوری کرو، یہ سیرت ہے اور یہ میلاد کے احترام و آداب ہے۔ کیوں؟ عید میلاد النبی، یہ عید تو آپ نے بنائی، پیغمبر کو معلوم نہیں، ابو بکر عمر عثمان کو معلوم نہیں، نہ علی کو، نہ ابو حنیفہ کو، نہ بخاری کو۔ اگر ہے تو پھر ان کی تحریر میں دکھاؤ، جھگڑا ہی ختم ہے، پھر ہم اس سے بڑا جشن منا لیں گے۔ اور اگر نہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ جو عید پیغمبر نے منائی ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، دو عیدیں، اس میں تو آپ چراغان نہیں کرتے، نہ سرکاری بجلی چوری کرتے، نہ لوگوں کو اور دم دڑاکیاں دکھاتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کہنے میں بھی صدق نہیں ہے، سچائی بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ بخاری شریف میں ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جوامع و سنن سب میں ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر کو کہا، امیر المومنین آیت فی کتابکم لو نزلت عند معاشرنا الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ اے امیر المومنین، ایک آیت تمہارے قرآن میں آئی ہے، اگر ہمارے یہود کے ہاں نازل ہو جاتی ہم اس دن جشن منا لیتے۔ تو یہ خیالات کہاں سے آئے؟ اور یہ کون لوگ تھے جو صحابہ کو بھی کہتے تھے؟ ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ منائے، کہا ہم منا لیتے۔ حضرت عمر نے کہا کون سی آیت؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر نے کہا عرفنا ذالک اليوم، وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بغلتہ البیضاء یوم عرفہ۔ عرفات کا، عرفے کا دن تھا، پیغمبر سفید سواری پر جلوہ گر تھے، اور ہمیں سب معلوم ہے، ہمیں پتہ ہے۔ دیکھو یہ مختصر سی مثال میں کیا زبردست بات آ گئی، وہ یہ کہ جشن منانا وہ کن کا کام ہے؟ کون تھا جو کہہ رہا تھا ہم جشن منا لیتے؟ یہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ایک دفعہ یہاں تھانے میں جا کے ہمارے ایک بھائی تھے ڈی ایس پی، اس کو کہا مولانا نے آج جمعے کے خطبے میں ہم کو یہودی کہا۔ میں نے تو آپ کو نہیں کہا، یہودی نے آ کے کہا کہ ہم جشن منا لیتے اور آپ جشن کے بغیر رہتے نہیں، تو آپ حضرت عمر والا کام کریں نا۔ عمر نے کہا عرفنا ذالک، بخاری میں ایک اور جگہ علمنا ذالک۔ علم اور معرفت سے صحابہ اور نبی کی سیرت منانا اہل سنت والجماعت کا کام ہے، اور اس کو جشن میں بدلنا، یہ چلو میں نہیں کہوں گا لیکن بخاری مسلم میں تو ہے۔ یہودی نے کہا تھا کہ امیر المومنین یہ دن ہم جشن منا لیتے، تو یہ آپ کن کی خواہشات پوری کرتے ہیں نا؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ ہماری یہی کوشش ہے کہ اتفاق ہو اور اتحاد ہو۔ اتفاق اور اتحاد
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں، آپ کی لائی ہوئی شریعت میں، آپ کی سیرت مطہرہ میں، آپ کے اسوہ حسنہ میں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مؤذن تھے. ہم وقت تو بلال تھے، اور حرم شریف میں ابو محذورہ نے، معیار نام تھا اس کا، ابو محذورہ معیار نام ہے. اس نے کہا مجھے یہاں کا مؤذن بنا دے. بہت اچھا. اصل میں وہ مکے کا باشندہ تھا، نوجوان لڑکا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دیکھ کے نقلیں اتارتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، نقلیں اتارتا تھا. آپ اچانک قریب آیا، پکڑ لیا، کہا قل اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ نے سر کے بالوں سے پکڑا، اب پڑھ کلمہ. تو اس نے کلمہ پڑھا اور ایمان اس کے دل میں اتر گیا. پکا جچا تلا مضبوط مسلمان ہو. درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، چشموں کو بینا کر دیا. خود نتے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اللہم صلی وسلم علیہ. ان کو ابو محذورہ کہتے، نام معیار تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت اذان میرے ایمان کی وجہ بنی. میں اذان کی نقلیں کرتا تھا اور آپ نے کہا کلمہ پڑھ، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میرے دل میں ایمان اتر گیا. تو مجھے مؤذن ہی بنا لے. آپ نے کہا بن جاؤ. حرم شریف کا مؤذن وہی تھا. اور بلال تو حضر و سفر، ہر آن ہر گھڑی. اللہ اللہ، اقبال کیسے رونے لگا، رہ گئی رسم رضا ازاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی. اور مسجد مرثیاں خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اللہ اللہ. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو بلال تھے. مولانا روم نے تو قصہ نقل کیا ہے کہ مولانا روم کا جو علم ہے مثنوی میں، وہ ایک علیحدہ کائنات ہے. جیسے بخاری شریف ہے، ہدایہ ہے، مبسوط ہے. کمعقل لوگ اس کو سمجھتے نہیں تو مولانا روم کی مذمت کرتے ہیں. حالانکہ مولانا اشرف علی نے اس کی شرح لکھی کلید کے نام سے. اور ان کے شیخ المشائخ سید الطائف دیوبند حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اس کا ترجمہ کیا. نہ جانے کے بعد مقتدر اداروں کے مولویوں کو کیا ہوا کہ وہ اپنے بزرگوں کے محبوبین کو نامناسب کلمات سے یاد کرتے ہیں کہ ان کا مولانا روم کا تخیل بہت اونچا ہے، بہت بزرگ ہستی ہے وہ. خیر، جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ نے حضرت بلال کو بلایا. آئے کہا بلال، آپ نے اس اذان کے لیے بہت مارے کھائی. وہ کلمہ نہیں چھوڑتا تھا اور اس کا آقا اس کی پٹائی لگاتا تھا. تو آپ کو کہا آپ کو اجازت ہے کعبے کی دیوار پہ چڑھو اور اذان دے دو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے زبردست، جیسے پہاڑی لوگ درختوں پہ چڑھتے ہیں نا، ایسے زبردست طریقے سے چڑھے. آپ نے اسے دیکھا، بہت خوش ہوئے. اللہ، ہمارے یہ مینار ہے 130 یا 117 فٹ ہے، سامنے ڈھک گیا. ہمارے ایک ساتھی ہے یہاں، وہ چڑھتا تھا اس کے اوپر. اس طرح ایک پلین جگہ ہے. اور توبہ، کسی زمانے میں صحت اچھی تھی تو میں بھی کسی حد تک گیا تھا، لیکن وہاں سے بڑی مشکل سے نیچے اترا ہے. پھر وہ ایک ساتھی تھا، وہ اوپر جا کے اس پہ ایک لالٹین جلتی تھی، اور وہ لالٹین کو وہ ہمارے یہاں ایک ساتھی اب بھی آیا ہوگا، وہ جلاتا تھا. تو ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا
یہ جاتا ہے؟ میں نے کہا یہ نہیں جا سکتا. میں نے کہا ساری زندگی کا آج اگر یہ چلا گیا نا تو میں 1,00,000 روپئے انعام دیتا. میں نے کہا کیوں؟ کہ اس کی اوجڑی بڑی ہو گئی، وہ جو جاتا تھا اس وقت اور ہوگا. میں نے اس کو کہا بسم اللہ کرو، 1,00,000 تو کما ہی لو، مبارک دن ہے. وہ چڑھ گیا لیکن بس پھر حالت خراب ہو گئی اس کی، اور وہ آخری چڑھ رہا تھا. اتنی خراب چیز ہے موٹا ہونا. اس آدمی نے وہ پہچان لیا تو لرے غٹ شوئے ادا خیٹیلو شوی دو اگر پہ اوار شوی دے نہیں شکھتے. جب آ گیا وہاں سے تو ایسا زلزلے کی طرح کپ کپ آ رہا. میں کیوں کا پتہ نہیں چلتا، خوف ہو رہا ہے. مجھے وہ واقعہ دادا آپ نے بلال کو کہا بلال اسعد علی جدار الکعبہ او علی جبل ابی قبیس، اختیار ہے، سامنے پہاڑ پہ اذان دو یا بلال ایسا 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 چٹک اوپر چلے گئے، اذان دے دی اللہ اکبر. تو سوال یہ ہے کہ اذان تو ایک معروف مسئلہ ہے، وہاں بھی ہو رہی تھی، وہ مکہ میں بھی ہو رہی تھی، مؤذنوں کا بھی پتہ ہے، کلمات بھی معلوم ہے. تو وہاں تو اس طرح کوئی کام نہیں ہے جو آپ نے شروع کیا ہوا. حرمین شریفین اب بھی اسلام کا مرکز ہے. اللہ تعالیٰ قیامت تک محفوظ و مامون فرمائے. آپ کا خیال یہ ہے کہ بدعت کوئی خاص بات ہی نہیں ہے. تو ترمذی شریف آپ کی اور ہماری متفق کتاب ہے، اور سیاہ ستہ کی تیسری یا چوتھی بڑی کتاب ہے. اس کے 50 صفحے پر ہے جلد اول کے کہ عبداللہ ابن عمر شیخ الصحابہ شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے. اچانک اذان کی آواز آئی تو عبداللہ ابن عمر نے کہا مسجد کوئی راستے میں ہے، مغرب پڑھ کے آگے چلتے ہیں. انہوں نے اذان کے بعد پھر وہ اپنا جو نیا کام شروع کیا ہوا ہے، ان کا کوئی نکلا ہوگا. عبداللہ ابن عمر نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہ اس طریقے سے لوگوں کو بلاتے اذان کے بعد پھر نعرے لگاتے، آؤ آؤ، یہ جیسے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. صلاۃ و سلام تو سب کو پڑھنا ہے، یہ مؤذن کا خاصہ نہیں ہے، نہ اس کی ذمہ داری. ہر مومن مسلم جو اذان سنے اذان کے بعد اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا، یہ دعا یہ درود شریفی کے حکم میں ہے. طحاوی نے کہا ہے ثم صلوا علیہ، اذان کے بعد مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھو، لیکن مؤذن کو نہیں کہا، جمع کا صیغہ تمام امت پڑھے. امت پڑھ رہی ہے لیکن آہستہ. اور اس شخص نے اذان کے ساتھ اونچی آواز میں کلمات پڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابی اور شیخ الصحابہ عبداللہ ابن عمر نے کہا اخرجوا عن مسجد هذا المبتدع، اس بدعتی کی مسجد سے نکلو. اور حضرت نے کہا اس میں اپنی نماز بھی نہیں پڑھتے، کہیں اور پڑھ لیں گے. اتنا فرق آیا 1400 سال میں. آج لوگ فتوے دے رہے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، ثواب کم ملے گا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے پڑھنا تو چھوڑو، اس کی مسجد میں بھی مت پڑھو، وہاں بھی قہر برس رہی ہے، وہاں بھی بہت ہی نامناسب حالات ہیں. امام بخاری نے تاریخ کبیر میں نقل کیا ہے، عبداللہ ابن مسعود کا ایک مقولہ نقل کیا ہے، لَأَنْ أَرَى نَارًا فِي مَسْجِدٍ خَيْرًا أَنْ أَرَى بِدْعَةً تُحْدَثُ فِيهِ. میں مسجد دیکھوں کہ جل رہی ہے، یہ کم درجے کی تباہی ہے، یہ دیکھوں کہ بدعت ہو رہی ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے. علم غیب شریف کا بیان، حاضر ناظر شریف کا بیان، کنڈے شریف کا بیان، عرس شریف کا بیان، بس شریف لگاؤ جو چاہو کرو. پھر زکوم شریف کا بیان، خصیتین شریف کا بیان، سب چیزوں کا شریف لگاؤ جائز ہو جائے. شرم تم کو مگر نہیں ہے. شریف شریف کائے کو لگا رہا؟ شریف تو کعبہ شریف ہے، قرآن شریف ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ جو بدعت کریں بس وہ شریف ہے. وہ شریفوں نے پورے پاکستان میں کوحرام مچایا، نہ اہل نہ اہل نہ اہل نہ اہل نہ اہل. توبہ. خیر،
مطلب یہ کہ مومن مسلم کی حیثیت سے تو فرق کرنا چاہیے نا. ترمذی شریف میں ہے کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا باپ صحابی ہے، انہوں نے کہا یا بنیا ایاک والحدث فی الاسلام، یہ زور سے کیا بسم اللہ شروع کر دیا تم نے؟ انی صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخلف ابی بکر وخلف عمر وخلف عثمان. میں نے ایک کو بھی نہیں سنا پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی، ابو بکر کے پیچھے پڑھی، عمر کے پیچھے نماز پڑھی، عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی. حضرت علی کا تو زمانہ تھا، ان کا تو ان کے پیچھے تو پڑھتے ہی ہوں گے. فرمایا ایک نے بھی اپنی نماز میں زور سے بسم اللہ نہیں پڑھا تو بسم اللہ کوئی گناہ کی چیز ہے. جو صحابی منع کر رہے ہیں ان کو کہ اس طرح کا نماز کا طریقہ نہیں ہے، آہستہ نماز ہو تو آہستہ پڑھو، زور کی نماز ہو تو بسم اللہ منع ہے. بعض وفات رمضان شریف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم بسم اللہ. واہ بابا، یہ کوئی ایسا طریقہ تم نے شروع کیا ہوا؟ ایک دفعہ پورے قرآن میں بسم اللہ پڑھو، خواہ فاتحہ سے پہلے پڑھو، بقرہ سے پہلے پڑھو یا سورہ علق سے پہلے پڑھو، آپ کی تاکہ ایک آیت بسم اللہ ہے اور دو سورتوں کے درمیان فرق کے لیے نازل ہوا، جیسے ابن عباس کہتے ہیں. اس لیے ہر سورت کے شروع میں نماز میں امام کی حیثیت سے یا منفرد کی حیثیت سے اونچی آواز سے بسم اللہ کو منع فرمایا ہے. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بدعت کوئی برے کام کو کہتے ہیں. نہیں، برے کام کو نہیں کہتے، برے کام کو تو برا کام کہتے ہیں. بدعت اس کو کہتے ہیں کہ اس کی سرحدیں سنت سے مل رہی ہو اور اس میں کچھ فرق آیا ہو. مثلا دیکھو فجر کے وقت جب صبح صادق داخل ہو جائے تو سورج نکلنے تک صرف 4 رکعت نماز، 2 سنت جس کو فقہاء محدثین رکعت الفجر کہتے ہیں اور 2 رکعت فریضتین قطعیتین. بس اس وقت اگر کوئی تحیت الوضو کر لے نہیں پڑھ سکتا ہے 2 رکعت، اگر مسجد داخل ہو جائے نہیں پڑھ سکتا ہے 2 رکعت، اگر استخارہ پڑھنا چاہے نہیں پڑھ سکتا، اگر حاجات، بابا 2 سنت اور 2 فرضوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے اس وقت. حدیث شریف میں ہے، ترمذی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور دیکھا کہ ایک آدمی نے نیت باندھی. آپ اس کو دیکھ رہے تھے. جب اس نے سلام پھیرا آپ نے کہا پکڑ کے لاؤ. کہا صلاتان مان، یہ نماز دوبارہ؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت میری سنت رہ گئی تھی. آپ نے کہا فلا اذن، آئندہ یہ کام بھی نہ کرنا. سنت اگر رہ گئی تو اس کا وقت نماز کے بعد نہیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھ سکتے. اب دیکھو اس طرح کا سوال آپ نے ظہر کے بعد سنت پڑھنے والے سے کبھی بھی نہیں کیا، کیونکہ ظہر کے بعد تو 2 رکعت سنت بھی ہے. کوئی چاہے تو 20 رکعت نفل پڑھ لے، اور وہ جو پہلے کی 4 رکعت سنت چھوٹ گئی تو حنفیہ کا مفتابی قول متون کا یہ ہے اور اصح فی الباب یہ ہے کہ پہلے 4 پڑھ لے اور پھر 2 پڑھ لے. جنہوں نے کہا کہ 2 بہتر ہے پڑھنا، وہ علم کے ابجد سے واقف نہیں ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ بہتر اور چیز ہے اور فتویٰ اور چیز ہے. والفتویٰ هو الحکم الشرعی، شریعت نام فتوے کا ہے، بہتر کا نام نہیں ہے. بہتر تو آپ کے نزدیک بہتر ہے، میرے نزدیک بہتر نہیں ہے. تو اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ جب ہم کہیں کہ وہ الفتویٰ یا علیہ الفتویٰ تو سمجھ لو کہ یہ عین شریعت کا حکم ہے. اس لیے مفتیوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے اور کسی کے کہنے میں آ کے فتویٰ نہیں دے سکتے. جب اسلام کے نام پر جھوٹ بولنا شروع ہوا اور تلبیس اور دجل سے کام لیا جانے لگا اور عام بینک اور ربا اور سود کو اسلام کا لیبل دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایشیا کے مقتدر ادارہ ہماری مادری علمی جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کو توفیق دی اور انہوں نے ایک نمائندہ فتویٰ
مفصل تحریر اور بڑی کتاب کی شکل میں شائع کیا، اور اس میں ثابت کیا کہ نہ یہ اسلام ہے، نہ یہ جائز ہے، نہ یہ فقہ ہے، نہ یہ حدیث ہے، نہ ان لوگوں کے اس سلسلے میں مہارت زیادہ ہے، بلکہ انہوں نے نصوص اور اسلامی اصول پر مٹی ڈالی دنیا کے خاطر۔ کتاب شائع ہو گئی بہت بڑی۔ میں تو ایک زمانے سے شور کرتا ہوں، کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میں، مجھ فقیر و عاجز، شور شرابہ ہر وقت۔ تو ایک سیاسی مولانا ہے ہمارا سپہ سالار ہے، بڑا مضبوط ہڈا کڈا ہے، اس نے کہا، میرے کہا اس کو تو سیدھا کرنا آسان ہے، پہلے بنوری ٹاؤن کو سمجھاتا ہوں۔ گیا میں بنوری ٹاؤن گیا، مفتیوں کو میں نے کہا کیا ہدایت مل گئی سیاسی لیڈر سے؟ کہنے لگے اس نے جو بھی کہا ہے ہمارا جواب سننے کا ہے۔ میں نے کہا کیا جواب دیا؟ کہا ہم نے جواب یہ دیا کہ یہ فقہی مسئلہ ہے، مفتیوں کو آگے کرو، ہم کسی سیاسی دباؤ میں۔ میں نے کہا آفرین اس باپ پر جس سے تم لوگ پیدا ہو، الحمدللہ۔ میں نے کہا بنوری ٹاؤن قیامت تک زندہ باد رہے گا، جو سیاست اور حکومت قبول نہ کرے اللہ اس کا حافظ و ناصر ہے، اور یہی علماء دیوبند کا ترہ امتیاز تھا دنیا میں۔ جب سیاسی ملا ادھر آیا لیڈر ہمارا، میں سنگا چل لے بینک صحیح میں نماغوں نے دی ویلی، مجھے ٹیلی فون کیا کہ ہمارے علماء طلباء کی خواہش ہے آپ بخاری کا ختم پڑھ کر آئے۔ میں نے کہا مجھے نہ لے جاؤ، اپنے لیے خواہ تتیہ نہ چھوڑو، ماں ستبوزی اس کہ بوزی میں نگرے گا مسئلہ راش منا کا مسئلہ بیان کا تاما پسے لکئی لگولی جی دے بینکو نمل گرے۔ چلا گیا میں ڈیرہ اسماعیل خان، اور ختم بخاری میں میں نے ایسی تقریر کی کہ ایسی یہاں ممبر پر بھی نہیں کی۔ وہ سارے علماء، اکابر علماء، میرے مشائخ و اساتذہ کی جگہ، یہ ایک طریقہ ہے، مہمان کو لوگ عزت دیتے۔ مولانا بہت احترام تقدس سے آئے، ایئرپورٹ آ کے ٹھہرے، اترے ہی نہیں باہر، مجھے کہا چلے، بڑے اعزاز و کرام سے ہمیں لے گئے اور بخاری شریف کا ختم کرایا۔ اور جب میں نے نام نہاد اسلامی بینکاری، درو گوئی، لفظ، جھوٹ، دجل، فریب، اسلام کے ساتھ برسر عام ظلم و ستم لکھے پڑے لوگوں کے ہاتھ سے بیان کیا، میں نے کہا اب بھی ہمارے بعد رہنما بڑے بڑے اداروں کو دم کھاتے، کیا آپ ذرا نرمی کر لے۔ اور میرا کہا اس کے جذبات میں مت آؤ، وہ تو ایسے ہی آگ لگاتا ہے۔ تو میری طرف ایسے لمبے ہو کہا وہی ماں کلویلی اسرا میں نے جوڑائی تو خود تاثر مرد میں اس بھائی مکہ کو نوی مکہ کو ماں تو دم کیا نہ رہے گلے۔ الحمدللہ الحمدللہ حق قیامت تک زندہ تابندہ رہے گا، یہ پیغمبر کی تشریف آوری کا مقصد تھا۔ یہود نے دجل کیا، نصارا نے تفرید اور انہوں نے زیادتی کی، مشرکین تو نہ ککڑ نہ ہل نہ چرگو نہ چرگے، آخر ٹول تباہ و برباد۔ اور ایسے اندوہناک ماحول میں اللہ تعالیٰ نے محمد عربی الرسول الہاشمی والنبی العدنانی التہامی الحجازی المکی المدنی المبعوث بشرف ختم النبوہ الی یوم القیامہ مبعوث فرمایا، اور پوری دنیا جگمگا گئی، پوری دنیا میں ہدایت عام ہوئی، اور پوری دنیا کو ضلالت، گمراہی، بے دینی، جھوٹ، فریب، دغابازی، خیانت، دجل، زنا، بدفعلی، بدقولی، بدگمانی، نجاست اور غلاظت سے بچانے کا بہترین نظام لے کے آئے۔ اللہم صلی وسلم علیہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اتنا ہی بیان بہت ہے، میری بھی طبیعت بھی پتہ نہیں کیا ہو جاتی ہے، لیکن جب بیان پر اتر آتا ہوں ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو جمعے میں کل کچھ باتیں کروں گا اس سے متعلق، اور سیرت ہی بیان کروں گا۔ عبداللہ ابن عمر نے جو لوگوں کو کہا کہ بدعتی کی مسجد میں اپنی بھی نماز نہ پڑھی، ترمذی جلد اول صف 50 پر روایت موجود ہے، جو کہے نہیں میرے پاس ترمذی لا، ایک سیکنڈ میں نکال کے دکھاتا ہوں۔
تو اس میں میرا کیا کام ہے کہ مجھ سے خفا ہو رہا ہے خواہ. اور لا الہ الا عبداللہ ابن مغفل نے اگر بیٹے کو کہا کہ اے بیٹے یہ کیا نماز میں اپنی نماز میں زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں حذیفی صاحب زور سے پڑھتے ہیں، مولانا سنجان بوئی دا سنگا بولا دے ترمیزی نے بے خبر آتے فزورا بسم اللہ وہیں پسر ریموزور ہو گئے بسم اللہ الرحمن دا سکے. تو بیٹے کو صحابی نے کہا کہ اے میرے بیٹے، صحابہ کے نزدیک بدعت سب سے خراب چیز تھی، بہت زیادہ نفرت کرتے تھے وہ بدعت سے. کیوں؟ بدعت سنت کا ضد ہے، اپوزٹ ہے. بدعت کے معنی ہے اندھیرا اور سنت کے معنی روشنی. فقیہ وقت مولانا مفتی شفیع مفسر اعظم حضرت مولانا نے مجھے کہا تھا کہ جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ بدعت کے خلاف کام کرے تو آپ سنت بیان کریں. سنت روشنی ہے، توحید روشنی کا معدن ہے بس وہاں، اور شرک اور بدعت اندھیرا ہے. جب توحید و سنت بیان ہونے لگے تو ماحول روشن ہو جائے گا اور بدعت کی خود بخود جڑیں کٹ جائے گی اور بدعتی بے سہارا ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اچھی توفیق دے، صحت دے، عافیت دے، خیر سگالی دے، اور یہ ملک اور یہ ہمارا مسلک اور یہ دین اللہ تعالی محفوظ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیکم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا وَإِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ. آج کچھ بزرگ لوگوں نے کہا کہ ایک معصوم بچی غالباً 20 دن کی اور وہ بہت ہی تکلیف میں ہے. عجیب لوگ دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں پھر یہ نہیں بتاتے کہ وہ اچھی ہو گئی، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. بھئی ہمیں بھی اطلاع دو. وہ کبھی لوگ مر جاتے ہیں، ہم لگ رہے تھے دعاؤں. ہمارا کام ہے راتوں کو کاٹنا یاد دل بھر میں. ہم لوگوں کو آداب سکھاتے ہیں ایسے مت آؤ، ایسے مت ملو. یہ مطلب نہیں کہ ہمارا دل لوگوں کی محبت سے خالی ہے. ہمیں تو راتوں کو نیند نہیں آتی لوگوں کی تکلیفیں سن کر، پریشانیاں دیکھ کر کہ خدایا ان کی پریشانیاں دور کرے، ان کے بیماروں کو صحت دے، ان کی نوکریاں سلامت فرمائے، ان کے مالی بحران ختم کرے، شرق اور غرب آسمان و زمین کے خزانے متوجہ فرمائے، پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی عدلیہ اور مقننہ کی حفاظت فرمائے، عسکریہ کی، شیاطین خواہ حکمران یا سیاستدان ان کی خباثت سے اور ان کی خود غرضی سے اور ان کے نہایت نامناسب اقدامات سے نہ اسلام نقصان اٹھائے، نہ پاکستان کے مسلمان نقصان اٹھائے، اور نہ ہمارا ملک. اللہ تعالیٰ چپے چپے کی حفاظت فرمائے، دین اور اہل دین کی حفاظت فرمائے، مدارس اور مساجد کی حفاظت فرمائے، علماء و طلباء شاعر دین و ملت کی حفاظت فرمائے، دین کے تعاون نصرت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے، صحیح سیرت اپنانے والوں کی حفاظت فرمائے، سیرت منانے والوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے بجائے بدعت کو لائے حمل بنانے والے کو ہدایت عطا فرمائے، انہیں خود اچھی طرح سوچنے کی توفیق عطا فرما، ان کے عقیدے میں توحید اور اعمال میں سنت کا گن گرج پیدا فرما، عاقبت بخیر و عافیت فرما. صلی اللہ تعالی علیہ